اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اور کون ہے اظلم بڑا ظالم، سب سے بڑھ کر ظالم، ممن اس سے یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، افترا جو بہتان باندھے، علی اللہ علی اوپر اللہ اللہ کے، کاذباً جھوٹا۔ ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کاذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یعرضون پیش کیے جائیں گے، علی اوپر ربی رب کے، ہم اپنے، اولئک یعرضون علی ربہم ایسے ہی لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ اور کہیں گے، الاشہاد گواہ، وَيَقُولُ الاشہاد اور گواہ کہیں گے، ہَؤُلَاءِ یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، کذبوا جھوٹ بولا، علی اوپر ربی رب ہم اپنے، وَيَقُولُ الاشہاد ہَؤُلَاءِ الذین کذبوا علی ربہم اور گواہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ الا خبردار جان لو، لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، علی اوپر الظالمین ظالموں کے، الا لعنت اللہ علی الظالمین جان لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے کفار کی مذمت کی ہے جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، مختلف وجوہ سے، مختلف طریقوں سے، ان کے مختلف اعمال سے ان کی مذمت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے۔ جس طرح دیکھیں کہ دنیا میں مختلف اعمال ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ کی بارگاہ میں قرب پا جاتا ہے، اسی طرح کچھ ایسے اعمال شنیعہ ہوتے ہیں، اعمال سیئہ ہوتے ہیں جو انسان کی بربادی، انسان کی تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو انہی میں اہل کفر انہی میں ملوث ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالی نے جب ان کا ظلم ذکر کیا ہے تو بہت بڑا ظالم کہہ کر ذکر کیا ہے۔ فرمایا ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کاذبا، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا انکار کر دے، اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے معبود ان کو خدا کے مقابل لے آئے، اللہ کے مقابل لے آئے، اور وہ یہ کہے کہ اس کے بارے میں سند اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ پھر کبھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے، اور کبھی آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بولے کہ ان پر کوئی وحی نہیں اترتی، یا یہ ہماری طرح ہی ہے۔ تو یہ سارے بہتان کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو آگے فرمایا اولئک یعرضون علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں انہیں ان کے رب کے حضور پیش کیا جائے گا۔
انہیں رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے سے مراد ہے کہ قیامت کے دن جو حساب کی جگہ ہوگی، سوال جواب کی جگہ ہوگی، وہاں انہیں پیش کیا جائے گا۔ یعنی ان کے اعمال کی پوچھ گچھ کرنے کے لیے، ان کے عقائد کی پوچھ گچھ کرنے کے لیے انہیں اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ آگے فرمایا وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہی دینے والے بولیں گے۔ شہید کی جمع اشہاد، گواہی دینے والے بولیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، جنہیں اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ اب گواہی دینے والے سے مراد، بعض ائمہ نے بیان کیا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں جو کرامن کاتبین، جن کا ذکر قرآن میں ہے، جو انسانوں کے اعمال لکھنے کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو وہ گواہی دیں گے۔ اور دوسرا اس سے بعض ائمہ نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ اس سے مراد انبیاء کرام اور رسول ہیں جو ان کے اندر تشریف لائے، وہ گواہی دیں گے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 41 میں کیا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، بس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اسی طرح قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کفار ہوں گے، مجرمین ہوں گے، ان کے عذاب بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورۃ النور آیت نمبر 24، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ تو یہ جو گواہی ہیں قیامت کے دن ان کے خلاف گواہ دینے والے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، گواہی دینے والے بولیں گے کہ یا اللہ یہ انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، یا اپنے رب پر بہتان لگاتے تھے، ہم ہی سے بری ذمہ ہے۔ آگے فرمایا الا خبردار، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں، رسالت کے منکر ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ جو ظالم ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 طرح سے ان کی مذمت کر دی۔ پہلا فرما دیا کہ وہ چونکہ وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں۔ دوسرا ان کا عمل ذکر کر دیا، ان کی مذمت کر دی کہ وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اور تیسری ان کی مذمت کر دی کہ ان کے جھوٹا ہونے پر گواہی دینے والے گواہی بھی دیں گے۔ اور چوتھا اللہ تعالیٰ نے فرما دی، ان کی مذمت کر دی کہ ایسے لوگ ظالم ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ آگے ہے سورہ ہود آیت نمبر 19، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین، وہ لوگ یصدون، وہ روکتے ہیں ان سے سبیل اللہ،
سبیل راستے اللہ اللہ کے، الذین یصدون عن سبیل اللہ جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ویبغونہا ویبغون و اور یبغون وہ تلاش کرتے ہیں ہا اس میں عوجا کجی، ویبغونہا عوجا اور وہ اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہم اور وہ بالآخراتی آخرت کے ہم وہی کافرون منکر ہیں، وہم بالآخرت ہم کافرون اور وہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کیونکہ یہ اہل کفر طبقہ کیا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مزید جو بد عمالیاں ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور مزید ان کی مذمت کی ہے۔ تو فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، مراد یہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، ہیلے استعمال کرتے ہیں، بہانے استعمال کرتے ہیں، شر پسندیاں کرتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، طرح طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، تو وہ اسلام کی راہ پر چلنے والوں کو وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہر طرح سے کہ کوئی لوگ بھی اللہ کی راہ پر نہ چلیں، اللہ کے دین کی راہ پر نہ چلیں، وہ اس طرح 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 کی شر پسندیاں کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور وہ اس میں کجی بھی تلاش کرتے ہیں، یعنی اسلام میں عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اللہ کے کلام میں معاذ اللہ عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات میں، کبھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں، کبھی تقدیر پر، کبھی احکام شریعت پر، تو اس طرح مختلف جہتوں سے وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین میں کمی کجی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، فرمایا جو لوگ ایسا وتیرہ رکھتے ہیں اور ایسا عمل کرتے ہیں یہی لوگ ہی آخرت کے منکر ہیں، یہی لوگ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، آخرت میں جواب دہ ہونا ہے، وہ دنیا میں کبھی اللہ کی تعلیمات، اللہ کے احکام، اس کی قدرت کے خلاف نہ جائیں، تو وہی لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اس کے دین میں عیب تلاش کرتے ہیں جو آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مزید جو اہل کفر کی نشانیاں بیان کر دی، ان کی مذمت کر دی۔ ایک تو وہ اللہ کے دین سے روکنے والے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ دین میں کجی تلاش کرتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔ تو یہ مزید ان کی 3 نشانیاں بیان کر کے ان کی مذمت کر دی۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 20، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک یہ لوگ ہیں، لم نہیں، یکونو وہ ہو سکتے، معجزین عاجز کرنے والے، فی الارض زمین میں،
اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ ہیں جو اللہ کو زمین میں عاجز کر سکنے والے نہیں، وما اور نہیں ہے، وما اور نہیں کانا ہے، لہم لا لیے ہم ان کے، من سے دون اللہ علاوہ اللہ کے، من سے اولیاء مددگار، وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء اور نہ ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہیں، یضاعف دگنا کر دیا جائے گا، لہم لا لیے ہم ان کے، العذاب عذاب، یضاعف لہم العذاب ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، ما نہیں کانو وہ تھے، یستطیعون طاقت رکھتے، السمع سننے کی، ما کانو یستطیعون السمع نہ وہ حق بات سننے کی طاقت رکھتے تھے، وما اور نہ کانو وہ تھے، یبصرون دیکھ سکتے، وما کانو یبصرون اور نہ وہ حق کو دیکھ ہی سکتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مزید ان کفار کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھایا ہے، اور ان کے اعمال بد کو واضح کیا ہے۔ فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہی وہ لوگ ہیں جو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں۔ معجز کا مطلب عاجز کرنے والے، معجزین عاجز کرنے والے، کس کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں؟ اللہ کو۔ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ چاہے یہ جتنی مرضی اللہ کی راہ میں روڑے اٹکائیں، اہل اسلام کو اللہ کے دین سے روکیں، شر پسندیاں کریں، اپنی شرارتیں کریں، مگر اس کے باوجود یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وہ مالک الملک ہے، کل کائنات کا مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضہ تصرف میں ہے، قبضہ و تصرف میں ہے، تو کوئی اس پر کیسے حاوی ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو آگے فرمایا وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں، یعنی جو بندہ اللہ کا نہیں ہے اس کا کوئی پھر مددگار کیسا بن سکتا ہے؟ یا آخرت کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کا آخرت میں مددگار کون ہوگا جو یہاں دنیا میں اللہ کے ساتھ نہیں؟ دنیا میں آخرت میں کسی بندے کے تب بھی کوئی مددگار ہوں گے جب دنیا میں اس نے اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوگی، اللہ کو مانا ہوگا، اللہ کی راہ پر چلا ہوگا، اللہ سے محبت کی ہوگی، اللہ کی اطاعت کی ہوگی، آخرت میں اس کے لیے مددگار بھی ہوں گے۔ لیکن جس نے دنیا میں اللہ کی مدد و نصرت، اللہ کے دین کی مدد و نصرت، اللہ تعالیٰ کے تعلق کو جھٹلا دیا، تو آخرت میں اس بندے کو جھٹلا دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ ایک تو ہے ان کو کفر کا عذاب، کہ انہوں نے کفر کیا، وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے، اور دوسرا ان کا دگنا عذاب ہوگا
جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے، پھر اللہ کے دین میں کمی عیب تلاش کرتے، کجی تلاش کرتے، تو جیسے جیسے ان کے اعمال بد بڑھتے چلے جائیں گے ویسے ہی ان کے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دگنا عذاب ان کے لیے ہوگا، دگنا عذاب کر دیا جائے گا۔ آگے فرمایا ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، کہ نہ وہ حق بات سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ حق بات دیکھ سکتے تھے، کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کی کوئی سماعت نہیں، ان کی کوئی بصارت نہیں، سننے والے کان بھی ہیں، دیکھنے والی آنکھیں بھی ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کے ساتھ، پیغمبر اسلام کے ساتھ بغض، تعصب، اناد کی وجہ سے اپنے اوپر پردے ڈال لیے، اپنی آنکھوں پر پردے ڈال لیے، اپنی کانوں میں ڈانٹ دے دی، اپنے دل کو غفلت میں مبتلا کر لیا، تو فرمایا اس وجہ سے وہ حق بات سننے اور حق بات دیکھنے سے محروم تھے، محروم رہے حق بات سننے اور حق بات دیکھنے سے۔ کوئی پیدائشی طور پر وہ پیدائشی طور پر نبینا یا بہرے نہیں تھے، بلکہ صرف حق بات کی طرف رغبت نہ کرنے کی وجہ سے انہیں حق بات قبول نہیں کر پائے۔ اگر وہ حق بات کی طرف مائل ہوتے، قرآن کو سنتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتے، تو پھر انہیں ان کے دل پر اثر کر جاتی حق بات، لیکن انہوں نے تو اپنے دل تک پہنچنے کے دروازے ہی بند کر رکھے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ نہ حق بات سنتے نہ حق بات دیکھتے۔ اس کے بعد ہے سورت ہود آیت نمبر 21، اس میں ارشاد فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ جو خسروا، نقصان پہنچایا، انفسہم، اپنی جانوں کو، اولئک الذین خسروا انفسہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا، وضل، اور جاتے رہے، عنہم، ان سے، ہم، ان سے، ما، جو کچھ، کانو، وہ تھے، یفترون، بہتان باندھتے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے جاتا رہا جو کچھ وہ بہتان باندھتے تھے، ان سے وہ سب کچھ جاتا رہا۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو پچھلی ان کی بدعمالیاں ذکر ہوئیں، ان کے عقائد بد ذکر ہوئے، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں انجام ذکر کر دیا ہے۔ فرمایا یہی لوگ ہیں، اولئک الذین خسروا انفسہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو خسارے میں ڈالا، اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا۔ اگر انہوں نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے رسول کی نہیں مانی، اطاعت نہیں کی، محبت نہیں کی، دین کے پیغام کو سینے سے نہیں لگایا، تو کیا اس میں کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کا خسارہ کیا ہے؟ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کا نقصان کیا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں کا نقصان کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، آگے فرما دیا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ وہ بہتان باندھتے تھے وہ ان سے سارے کا سارا جاتا رہا، وہ سارے کا سارا جاتا رہا، غائب ہو گیا۔ یعنی یہاں جو کچھ وہ کرتے رہے تھے آخرت میں تو ان کے کام نہیں آئے گا، دنیا میں ان کے سارے فتنے، سارے فساد، ساری افتراء پردازیاں، ساری بہتان ترازیاں، وہ تو دنیا میں رہ گئے،
آخرت میں جو انہوں نے دنیا میں بویا ہوگا آخرت میں تو وہ کاٹیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب کچھ ان سے غائب ہو گیا، کوئی اثر باقی نہ رہا، بس وہ گاٹے کا گاٹا لے کر آگے رخصت ہوئے. آگے فرمایا آیت نمبر 22 سورۃ ہود. اس کا مضمون بھی پچھلی آیت سے ملتا ہے، یہ پھر مضمون مکمل ہو جائے گا. فرمایا لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، بلا شبہ، لا جرم بلا شبہ، بالکل حق ہے، انہم، انا بے شک ہم وہ، فی الاخرتی، آخرت میں، ہم وہی الاخسرون، سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. لا جرم انہم فی الاخرتی ہم الاخسرون، یہ بالکل حق ہے کہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کی سب سے زیادہ بدبختی جو آخرت میں ہوگی اس کو بھی ان کے سامنے آشکار کر دیا. فرمایا اگر یہ اہل منکر، اہل کفر، اگر یہ دنیا میں نہ سمجھے، اپنے عقائد کی بہتری نہ کی، اپنے اعمال کی اصلاح نہ کی، تو فرمایا یہ بات بالکل حق ہے بغیر شک و شبہ کے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. انہم فی الاخرتی، کہ آخرت میں یہی لوگ ہم الاخسرون، سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے. باقی مخلوقات میں کوئی اتنے زیادہ خسارے میں نہیں ہوں گے جتنا یہ زیادہ ہوں گے، کیونکہ ان کے جرائم کی فہرست بڑی زیادہ ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو جھٹلایا، اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، اللہ کے رسول کی رسالت کو جھٹلایا، پھر دین کا سودا کر دیا دنیا کے بدلے میں، پھر آخرت کے منکر ہو گئے، اللہ کی تعلیمات قرآن کے منکر ہو گئے. یعنی اتنی زیادہ برائیاں، بدعمالیاں، بد عقیدگیاں، عقائد بد جب انہوں نے اپنے اندر جمع کر لیے تو پھر قیامت کے دن یہ سارے خسارے کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. تو فرمایا یہی لوگ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی جو مذمت کی ہے مختلف ان کے اعمال سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال سیئہ سے، عقائد بد سے، باطلہ سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ میں اپنی پناہ عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.